یا اللہ گناہ نہیں چھوٹتے کیا کرے انسان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کا آخری پہر تھا۔ آسمان پر خاموشی ایسی چھائی ہوئی تھی جیسے کائنات بھی کسی کے آنسو سننے کو ٹھہر گئی ہو۔ ایک انسان سجدے میں گرا ہوا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، ہونٹ کانپ رہے تھے اور دل کے اندر ایک ہی فریاد گونج رہی تھی، یا اللہ میں چاہتا ہوں گناہ چھوڑ دوں مگر چھوٹتے نہیں، کیا کروں۔ وہ انسان کوئی فرشتہ نہیں تھا، نہ کوئی بہت بڑا نیک بندہ، وہ ہم میں سے ہی ایک تھا۔ دن میں ہنستا، لوگوں سے ملتا، دنیا کے کام کرتا، مگر رات آتی تو اس کا دل اس کے خلاف گواہی دینے لگتا۔ اسے یاد آیا وہ بار بار وہی گناہ دہرا رہا ہے جن سے توبہ کر کے اٹھا تھا، وہی زبان، وہی آنکھیں، وہی کمزوریاں۔ وہ کہتا، یا اللہ میں جھوٹ نہیں بولنا چاہتا تھا مگر بول گیا، یا اللہ میں حرام سے بچنا چاہتا تھا مگر پھسل گیا، یا اللہ میں وعدہ کر کے آیا تھا اب نہیں کروں گا، پھر کیوں کر بیٹھا۔ اس کے دل میں ایک خوف تھا، کہیں اللہ اس سے تنگ نہ آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو اس کی دعائیں بھی رد ہو جائے۔ وہ سوچتا، کیا میری توبہ ہی رہ گئی ہے؟ کیا میں منافق بن چکا ہوں؟ کیا اللہ مجھے کبھی معاف کرے گا بھی یا نہیں؟ اسی سوچ میں اس کے دل پر ایک بوجھ سا آ گیا۔ شیطان نے سرگوشی کی، تو بار بار گناہ کرتا ہے، تیری توبہ جھوٹی ہے، اللہ پاک ہے وہ تجھے کیوں معاف کرے گا، اب چھوڑ دے، تیرے بس کی بات نہیں۔ وہ لمحہ بہت خطرناک تھا، کیونکہ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں انسان گناہ سے نہیں بلکہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر ہار جاتا ہے۔ مگر اسی لمحے اس کے دل کے کسی کونے سے ایک آواز اٹھی۔ یہ آواز امید کی تھی۔ اسے یاد آیا اللہ نے خود فرمایا ہے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ وہ سجدے میں اور جھک گیا۔ اس نے کہا، یا اللہ میں کمزور ہوں، تو کوئی ہے، میں گنہگار ہوں، تو غفور ہے، میں بار بار گرتا ہوں مگر تیرے در کے سوا کہاں جاؤں۔ اسے سمجھ آ گئی گناہ کا بار بار ہونا اس بات کی دلیل نہیں اللہ ناراض ہے، بلکہ یہ اس بات کی دلیل ہے انسان کمزور ہے اور کمزوری کے ساتھ در الہی پر آ جانا ہی بندگی ہے۔ اس نے دل میں عہد کیا، میں گناہ چھوڑنے کی کوشش نہیں چھوڑوں گا، چاہے 1000 بار گر جاؤں، میں توبہ کرنا نہیں چھوڑوں گا، چاہے توبہ ٹوٹ جائے، کیونکہ میں جان گیا ہوں اللہ توبہ سے نہیں تھکتا، انسان تھکتا ہے۔ وہ جان گیا اللہ یہ نہیں دیکھتا بندہ کتنی بار گناہ کرتا ہے، اللہ یہ دیکھتا ہے کہ گناہ کے بعد بندہ کس کے در پر جاتا ہے۔ ایسا ایسا اس نے ایک بات سیکھی، گناہ ایک دن میں نہیں چھوٹتے، نفس ایک جھٹکے میں پاک نہیں ہو جاتا، دل کی صفائی وقت مانگتی ہے، آنسو مانگتی ہے، صبر مانگتی ہے۔ کبھی وہ ایک گناہ چھوڑ پاتا، دوسرے میں پھنس جاتا، کبھی زبان بچ جاتی، آنکھ بیٹھ جاتی، کبھی عمل ٹھیک ہوتا، نیت لڑکھڑا جاتی۔ مگر اب فرق یہ تھا وہ گناہ کے ساتھ مطمئن نہیں ہوتا تھا، اس کا دل تڑپتا تھا اور یہی تڑپ اس کے سب سے بڑی نیکی بن گئی۔ ایک دن اس نے دعا کی، یا اللہ گناہ فوراً نہ بھی چھوٹے مگر میرے دل میں اس سے محبت نہ رہنے دینا، یا اللہ میری زندگی کا آخری لمحہ اپنی رحمت کے ساتھ لکھ دینا۔ اور یہی وہ دعا تھی جس نے اس کی تقدیر بدل دی، کیونکہ اللہ کو وہ بندہ بہت پسند ہے جو گناہ کے باوجود اس سے جڑا رہتا ہے۔
آخر کار رفتہ رفتہ وہ گناہ جو پہاڑ لگتے تھے ریت کے ذروں جیسے ہونے لگے، وہ عادتیں جو زنجیر تھی کمزور ہونے لگی، اور ایک دن اس نے محسوس کیا وہی گناہ جن کے سامنے وہ بے بس تھا اب اس سے دور ہو چکے تھے۔ تب اسے سمجھ آیا گناہ چھوڑنے کی طاقت بندے میں نہیں، یہ طاقت اللہ دیتا ہے، بس شرط یہ ہے بندہ دروازہ نہ چھوڑے۔ یا اللہ ہم سے بھی گناہ نہیں چھوٹتے مگر ہمیں اپنی رحمت سے دور بھی نہ کرنا۔ ہم گر جائیں تو اٹھا لینا، ہم بہک جائیں تو راستہ دکھا دینا، اور ہمیں اس حال میں دنیا سے نہ اٹھانا کہ ہم تجھ سے مایوس ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔